نقصان کیا. وہ دائی ہو اور موڈی ہو، مبلغ ہو اور موڈی ہو، جو دائی ہوتا ہے مبلغ ہوتا ہے توحید و سنت کا عمل ہوتا ہے، اس کو تو یک طرفہ حسن سلوک کی ٹریفک چلا دینی چاہیے. بھائی ہم اللہ کی زمین پر حجت ہیں. اگر ہم ہی ایک دوسرے کے بارے میں موڈ بنائیں گے جی، ایک دوسرے کے بارے میں دل میں غصہ پالیں گے، خود مجھے بتائیں دعوت کا دین کا کتنا نقصان ہوگا. یار برداشت کرنا سیکھیں، احترام دینا سیکھیں، احترام لینا سیکھیں، تھوڑی سی کشادگی رکھیں. بڑے بڑے مسائل میں اختلاف کے باوجود اپنے سینے کو کشادہ رکھا جا سکتا ہے. ہم معمولی سی بات پہ موڈ بناتے ہیں. میری طرف دیکھنا، جزاک اللہ خیر، اب کوئی بھی نہیں پیچھے پلٹ کے دیکھ رہا. معمولی سی بات پہ ہم موڈ بناتے ہیں اور ایک بہت اچھے دائی، عالم، فاضل، شریف، سلجھے، نمازی، سلفی پیارے بھائی کی 99 خوبیوں کو خدا کی قسم ہم کنویں میں پھینک دیتے ہیں، شخصیت کا قتل کر دیتے ہیں. یہ واٹس ایپ گروپوں میں کیا ہوتا ہے؟ خونخوار درندے ہیں یہ سارے، اللہ ماشاء اللہ. کوئی علم کی بات نہیں ہے، کوئی قوت استدلال نہیں ہے، صرف قہر ہے، اندر کا غضب ہے، اور آپس میں جو ہے وہ گتھم گتھا ہو رہے ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں، ہم پر ایک بہت بڑا حملہ ہوا ہے. دیکھیں بھائی، میں چوری کی باتیں تو تب کروں نا، نعوذ باللہ کو آپ میں کوئی چور بیٹھا ہوا ہے تو میں چوری کی مذمت کروں. آپ میں سے کوئی بہت بڑا کوئی سود خور بیٹھا ہو. دیکھیں ہم ہمارے مذہبی لوگوں کے فالٹ کیا ہے، پرابلم کیا ہے؟ ہم نے اپنی تربیت کرنی. بھائی میں نے اپنے سے اپنی تربیت کا آغاز کرنا ہے. ایک تو ہم تعداد میں بہت تھوڑے ہیں. اچھا ایک اور آپ سے میں بات پوچھتا ہوں، آپ کو میں بلاتا رہوں گا تو آپ تھوڑا سا نا بولتے رہیے گا. ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، مجھے بتائیں ہمارے پلے بچا کیا ہے؟ شیخ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ دنیا سے چلے گئے، قاری ادریس اعظم صاحب دنیا سے چلے گئے، ڈاکٹر عبدالرشید اظہر صاحب دنیا سے چلے گئے، کتنے کتنے پیارے اساتذہ، مشائخ، قراء دنیا سے چلے گئے. مجھے بتائیں ہمارے پلے بچا کیا ہے؟ رہ کیا گیا ہے؟ جو زندہ ہیں ان کی ہم کردار کشی کرتے ہیں، ان سے ہم نے موڈ بنائے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم ان پہ فتوے لگاتے ہیں. اچھا پھر موڈ دکھایا جاتا ہے، ظلم کی بات کس کو؟ باپ کو. یہ باپ کو سیدھے منہ نہیں بلاتا. میں ایک دیہات میں گیا، وہاں پروگرام تھا ماشاءاللہ تبارک اللہ. تو ایک بھائی نے نا مجھے چائے کی دعوت دی. وہ بزرگ تھے. تو جب میں چائے پی کے وہاں سے جانے لگا نا، تو وہ بزرگ مجھے پتہ کیا کہتے ہیں؟ مجھے بازو سے پکڑ کے کہتے ہیں قاری صاحب بیٹھ جاؤ. میں بیٹھ گیا تو مجھے کہنے لگے قاری صاحب میرے بیٹے کے ساتھ میری سلو کروا دو. 3 مہینے ہو گئے اس نے میرے ساتھ موڈ بنایا ہوا ہے، مجھے بلاتا نہیں ہے. تو میں نے کئی مرتبہ اس کو کہہ دیا ہے کان کھولنا، بیٹا اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دے اور مجھے بلا لیا کر. باپ اپنے بیٹے کو کہتا بیٹا مجھے تو پتہ بھی نہیں میں نے آپ کو کیا کہا، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو بیٹا میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے، مجھے بلا لیا کر، چند دن کا مہمان ہوں. تو بیٹے آپ مجھے بلاتے نہیں ہو تو مجھے بڑی پین ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے. موڈ ہے باپ کے لیے جو دھوپ میں کھڑا ساری زندگی کماتا رہا اور اس چھوکرے کو پالتا رہا. تجھے پتہ ہے تیری وجہ سے تیرے باپ نے کتنی گالیاں کھائی ہیں؟ تجھے پتہ ہے تیری خاطر تیرا باپ تہجدوں کو اٹھ کے کتنا روتا رہا ہے، کتنا دھوپ میں کھڑا رہا، تیری خاطر قرضے اٹھاتا رہا. آج تجھے اللہ نے قد کیا دے دیا ہے، آواز کیا دے دیا ہے، علم کیا دے دیا ہے، تجھے کوئی چال ڈھال کا طریقہ کیا آ گیا، تو باپ کو بھی انسان نہیں سمجھتا، اتنا موڈی ہے. بھائی ایک کام ساری زندگی نہیں کرنا، تباہ کر دیا ہے سوچنے لوگوں کو. اور میں مذہبی لوگوں کی زیادہ بات کرتا ہوں، ہم پہ شیطان زیادہ وار کرتا ہے. موڈ بنے ہوئے ہیں، چہرے پہ سلوٹے ہیں، اور ایک چھٹانگ کا، چلو کسی کا آدھا پاؤ کا دل ہوگا، پاؤ کا دل ہوگا، ٹنو منو بغض پتہ نہیں داخل کہاں کر لیتے ہیں. کرنٹ آتا ہے، تھوڑا سا کسی کو چیک کریں، کرنٹ آتا ہے. موڈ کس کے ساتھ بنایا ہوا ہے؟ ماں کے ساتھ. جس کے پیٹ میں 9 ماہ گزارے ہیں اس ماں کے ساتھ موڈ ہے. جس بھائی کے ساتھ کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے اس کے بارے میں دل صاف نہیں ہے، کباڑ خانہ ہے، شیطانی گودام ہے.
بھائی یہ جو غصہ ہے نا، یہ غصہ صلہ رحمی جہاں کرنی ہے وہاں غصہ، جن کی خدمت کرنی ہے اور جن سے دعائیں لینی ہیں ان کے بارے میں غصہ، موڈ، یہ میرے پیارے بھائیو جو موڈ اور غصہ ہے یہ من امراض القلوب ہے، یہ بہت بڑا قلبی گناہ ہے۔ قرآن کے 30 پاروں نے اس بندے کو کوئی چینج نہیں کیا جو اپنے دل میں غصہ پالتا ہے، موڈی ہے، اندر برود بھرا ہوا ہے۔ سب سے بڑے روحانی معالج یہ انبیاء و رسل ہوتے ہیں۔ انبیاء و رسل سب سے پہلے ٹارگٹ دل کو کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، وہ دل کے غصے کو پاک کرتے ہیں، موڈ سیدھے کرتے ہیں، ہمارے چہروں کے تیوڑ سیدھے کرنے کے لیے آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تبسمک علی وجہ اخیک صدقہ، اگر رفع الدین سنت ہے، پاؤں سے پاؤں لگانا سنت ہے، داڑھی ٹوپی سنت ہے، تو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو دیکھ کے مسکرا کے ملنا، رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں یہ سنت بھی ہے، یہ صدقہ بھی ہے۔ یار کہاں نہیں جھگڑے ہوتے، اختلاف کہاں نہیں ہوتا جی، مجھے بتائیں یار، انسان ہے، کمی بیشی ہو جاتی ہے، لیکن میرے پیارے بھائیوں بات بات میں موڈ بنانے کے بہانے ڈھونڈنا اور طوفان بدتمیزی کھڑا کرنا، کردار کشی پہ آ جانا اور چغل خوری اور غیبت کی آخری حدوں کو چھو لینا، یہ بھائی مسلمانی نہیں ہے، یہ مسلمانی نہیں ہے۔ مومن کا دل بڑا کشادہ ہوتا ہے، وہ منتقم المزاج نہیں ہوتا، یہ جملہ سنیں، وہ منتقم المزاج نہیں ہوتا، ایمان بندے کو متحمل المزاج بناتا ہے۔ اگر کسی نمازی بھائی میرے بزرگ نے اپنے ایمان کی مضبوطی اور رسوخیت کو چیک کرنا ہے نا، وہ دیکھے وہ کتنا متحمل المزاج ہے، برداشت اس کی کتنی ہے، بات بات پہ ہم سٹ پٹا اڑتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے الحمدللہ میں نے حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کو بہت گہرائی میں جا کے پڑھا ہے، ان کی کتابوں پہ کام بھی کر رہا ہوں انشاءاللہ، عربی میں، اردو میں، بڑے محبوب امام ہے میرے ابن قیم۔ نفسیات کو بھی میں نے پڑھا ہے، علاج بالغذا کے نظریے کو بھی پڑھا ہے۔ یقین مانے انسان کے جگر کو، انسان کے معدے تک کو، حتیٰ کہ انسان کے دماغ کو سب سے زیادہ نقصان دینے والی چیز یہ موڈ ہے اور دل کا غصہ ہے۔ 70 سال کی عمر میں اگر 18 سال جیسے جوان رہنا چاہتے ہو نا، یہ موڈ بنانا چھوڑ دیں، دل میں غصہ پالنا چھوڑ دیں، کبھی آپ بوڑھے نہیں ہوں گے۔ روحانیت کے لیے یہ چیز زہر قاتل ہے، بات بات پہ موڈ بنانا اور دل میں غصہ پالنا۔ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں متقی بندے ہیں وہ جو غصے کو پی جاتے ہیں، جو میرے بندوں سے درگزری کرتے ہیں، اور احسان والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، فرمایا جنتی وہ لوگ ہیں جب ان کو غصہ آتا ہے تو فوراً معاف کر دیتے ہیں۔ ہم 15 سال تک غصہ نہیں تھوکتے، 15 سال تک اپنی بیوی کو تانے دیتا ہے، بیوی اپنے خامد کو تانے دیتی ہے، بھائیوں کو تانے دیتا ہے۔ بھئی آپ کیوں نہیں اپنے بھائی کو بلاتے؟ ہیلو، آپ کیوں نہیں بلاتے اپنے بھائی کو؟ میں نے اس سے رشتہ مانگا تھا، اس نے مجھے رشتہ نہیں دیا، رشتہ مانگا تھا تو اس نے مجھے رشتہ نہیں دیا، لہذا ہمارا آپس میں بول چال یہ ختم ہو گئی ہے، یہ دینداری رہ گئی ہے۔ بس جی میں نے پہلی بات مکمل کر لی ہے، کوئی گھنٹوں کا درس نہیں ہے، بس ایک درد دل ہے، غیر مرتب سی باتیں ہیں کہ بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں، میری طرف دیکھیں بھئی، میری طرف، جزاک اللہ خیر۔ اس وقت امت مسلمہ اسلام کا سب سے زیادہ گراف گرانے والے ہم خود مسلمان ہیں۔ اسلام کی پیشانی پر خدا کی قسم بدنما داغ ہے آج کا مسلمان، الا ماشاء اللہ۔ اسلام کے غلبے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہمارا کردار ہے، ہمارا اندر کا غصہ ہے۔ جب ہم اپنوں کی عزت کے درپے ہیں، عقیدہ ایک ہے، منہج ایک ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فتوے ہیں، بدگمانی ہے، مجھے بتلائیں اسلام کیسے غالب آئے گا؟ جو میں نے سروے کیا، آپ کو پورا حق ہے میری بات سے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن میں سچے دلوں آپ کو بتاتا ہوں اسلام کے غلبے میں سب سے بڑی رکاوٹ امریکہ نہیں۔ امریکہ کہتا ہے شرعی پردہ نہ کرو، امریکہ کہتا ہے کہ آپ نے لازم سود کھانا ہی کھانا ہے،
امریکہ کہتا ہے کہ داڑھی نہ رکھو، سنت کے مطابق چہرہ نہ رکھو، گھر میں قرآن نہ کھولو، یہ اسرائیل کہتا ہے ہمیں۔ کسی مولوی کو معافی نہیں ہے جی، کسی حکمران کو معافی نہیں ہے جی، عجیب سلسلے ہیں، اور جو ماحول بن گئے ہیں ہمارے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے وہ مسجد میں بیٹھے بیٹھے خدا کی قسم آپس میں لڑ پڑتے، چھوٹی چھوٹی بات۔ تو پہلی بات میں نے مکمل کر لی ہے جی، کہیں کوئی کمی بیشی ہو جائے دل فوراً صاف کریں۔ حسب ما اتذکر، یہ صحیح مسلم میں ہے یا کہیں شاید مشکات میں ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، سردار بیٹھے ہوئے تھے، سیدنا ابو بکر بھی بیٹھے ہوئے تھے، سیدنا بلال بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی کوئی بات کر دی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غصے میں آ گئے، تو حضرت ناراض ہو گئے، حضرت بلال تکلیف ہوئی ان کو۔ تو نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر نے کچھ تلخ بات کی ہے، کچھ سخت بات کی ہے، حضرت بلال ناراض ہوئے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ابا بکر لئن اغضبتہم فقد اغضبت الرب، اے میرے ابو بکر اگر زمین پر تو نے بلال کو ناراض کر لیا ہے، ایسے ہی سمجھ لے عرش بری پہ تو نے رب ذوالجلال کو ناراض کر لیا۔ فوراً گئے، 24 گھنٹے نہیں گزرے، ہم 24 سال نہیں دل صاف کرتے، 24 مہینے نہیں دل صاف کرتے۔ ہمارے فادر شیخ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میرے پیارے بھائی، ان سے پوچھیں جس بندے کے اندر جاڑا ماڑا ہوتا ہے اس کے سارے ہفتے کے اعمال جو ہیں وہ لٹکا دیے جاتے ہیں، مؤخر کر دیے جاتے ہیں، اس کو تھوڑی سی مہلت دو، یہ کو موڈ ختم کرے، جاڑا ماڑا اندر کا گند ختم کرے، یہ وائرس آیا ہوا ہے، پھر اس کے بعد معاملات اوپن ہوں گے اس کے۔ بات بات پہ موڈ بنانے، ایک جملہ نوٹ کرنا، بات بات پہ موڈ بنانے کے بہانے ڈھونڈنے والا اپنی خوشیوں کا خود قاتل ہے، خود اپنی خوشیوں کا قاتل ہے، اور اس کی وجہ سے پورے گھر میں مسکراہٹ نہیں ہے۔ یہ زندگی ہے، میری وجہ سے کسی معصوم چہرے کی مسکراہٹ ختم ہو جائے، میرے جیسا درندہ کون ہے؟